کہ جو بھی آقا عبداللہ الحسین کے لیے شہادت تک، تختہ دار تک، زندانوں تک، درباروں تک جانے کی ہمت رکھتا ہو، اسے عزاداری کرنے کا حق ہے۔ جو کار حسینی انجام دے سکتا ہو اسے حق ہے کہ عزاداری کرے۔ جو کار زینبی انجام دے سکتا ہو اسے چاہیے کہ عزاداری کرے، وہ عزادار ہیں۔ شریکت الحسین علیا مکرمہ زینب عزادار ہیں چونکہ کار زینبی انجام دیا ہے۔ آقا عبداللہ الحسین کی رسالت کو، قیام کو، انقلاب کو آگے بڑھایا ہے۔ وہ علم جو نہر فرات پہ گرا، علیا مکرمہ زینب نے تا قیامت سر بلند رکھا، انہیں حق حاصل ہے کہ عزاداری کریں۔ آقا عبداللہ الحسین کی وصیتیں تا قیامت زندہ رکھا، انہیں حق حاصل ہے کہ عزاداری کریں۔ لہذا جس نے کار حسینی انجام دینا ہے اور کار زینبی انجام دینا ہے انہیں حق ہے، حق بجانب ہے کہ وہ عزاداری کریں۔ آپ کا کوئی بھی عزیز ہوگا کہ جو اس دنیا سے جائے تب آپ عزادار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تب آپ کا دل دکھتا ہے، تب آپ وہاں جاتے ہیں اور پسماندگان اور لواحقین سے آپ جو ہیں تسلیت جو ہے آپ کہتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں، دلجوئی کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کسی کوئی کام تو نہیں ہے۔ ہر مصیبت میں یہی ہوتا ہے، جب آپ جاتے ہیں کسی کی مصیبت میں، کسی کی فوتگی میں، یا کوئی حادثہ ہوا ہے یا کوئی خسارہ ہوا ہے، تب بھی چاہنے والے جاتے ہیں وہاں، دوست وہاں چلے جاتے ہیں، احباب چلے جاتے ہیں، رشتہ دار چلے جاتے ہیں تاکہ ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، آپ کے اوپر یہ مصیبت آ گئی، آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، یہ خسارہ ہوا، یہ نقصان ہوا آپ کا، لہٰذا ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، ہم آپ کے دوست احباب ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو آپ کی مدد کریں۔ یہ ہر مصیبت میں یہ قانون ہے، یہ اصول ہے، یہ اخلاق ہے، یہ آداب ہے، یہ رسم ہے۔ تو آپ جا کر پوچھیں گے عزیزوں سے، پسماندگان سے، لواحقین سے، متاثرین سے۔ جب زلزلہ آ جاتا ہے تو چندے ہو جاتے ہیں، کپڑے، لباس وغیرہ وغیرہ جمع کر لیتے ہیں، دوائیاں جمع ہوتی ہیں، خیمے لے کے چلے جاتے ہیں وہاں ان کی مدد کے لیے، چونکہ باہمی تعلق ہیں، رابط ہیں اور دلوں میں درد ہیں کہ ان پہ آج مصیبت آئی ہے، زلزلہ آیا ہے، سیلاب آیا ہے، فوتگی ہوئی ہے، دہشت گردی ہوئی ہے، حملہ ہوا ہے، شہادتیں ہوئی ہے، وہاں چلے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، بعض لوگ ان کی پڑھائی کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، بعض ان کے لیے جو ہے گھر وغیرہ کا جو ہے مسئلہ حل کر دے دیتے ہیں، بعض ان کے بچوں کے حوالے سے، بعض ان کی بیوہ خواتین کے حوالے سے ان کی مشکلات کو رفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کم از کم یہی چیزیں عزائے اب عبداللہ الحسین کے حوالے سے ہونی چاہیے کہ آپ آئے ہیں یہاں مجلس آقا عبداللہ الحسین میں، خانہ آقا عبداللہ الحسین میں، اسے حسینیہ کہتے ہیں یا بارگاہ امام، بارگاہ آقا عبداللہ الحسین، اسے حسینیہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ آ جاتے ہیں، یعنی آپ آئے ہیں لواحقین اور پسماندگان آقا عبداللہ الحسین کی خدمت میں کہ مولا ہم آئے ہیں تسلیت کے لیے، ہم آئے ہیں تعزیت کے لیے، ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ لہذا خود دیکھیں آ کر کہ یہاں کون سا کام ہے آقا عبداللہ الحسین کا جو زمین پر پڑا ہے اور کوئی کام کرنے والا نہیں، آپ اس کام کو انجام دیں۔ لیکن فرق ہے ہماری مصیبتوں میں اور آقا عبداللہ الحسین کی مصیبتوں میں۔ ہماری مصیبتوں میں اکثر مادی چیزیں ہوتی ہے کہ ہمارے لیے مثال راشن کی کمی ہے، ہمارے لیے کمانے والا شہید ہوا، فوت ہوا،
اب جو ہے کمانے والا نہیں ہے، اقتصادی مسئلہ ہے، ہمارے بچے ہیں ان کے لیے ان کے تعلیم کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ، رہائش کا مسئلہ ہے، اکثر مادی ہیں. لیکن آقا عبداللہ حسین کے لیے چیزیں بے معنی ہیں. آقا عبداللہ حسین اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو روزے سے ہوتے ہیں تو افطار اسیروں میں بانٹ دیتے ہیں، مسکینوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. انہیں کھانے پینے کی چیزیں، یہ چیزیں مہم نہیں ہے کہ عزاداران آقا عبداللہ حسین سے تقاضا کریں کہ تم لوگ آ جائیں ہمارے لیے جو ہے راشن کا مسئلہ حل کریں، کپڑوں کا مسئلہ حل کریں، تعلیم کا مسئلہ حل کریں. وہاں یہ ساری چیزیں حل شدہ ہیں پہلے سے. اب یہاں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. آقا عبداللہ حسین یہی فرمائیں گے کہ میری مصیبت اور میرے لیے مشکل یہ ہے کہ تم بیدار ہو جائیں، تم مسلمان بن جائیں، تم غیرت مند بن جائیں، تم لوگ صحیح ہو جائیں، تم میں دینداری آ جائے، تمہارا ایمان کامل ہو جائے، مسلمان جو ہے سربلند ہو جائیں، اسلام سربلند ہو جائے، پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت ہو جائے، اہل بیت کی حکومت ہو جائے، خدا کی حکومت ہو جائے، یہاں کفر شرک وغیرہ فسادات فحشا وغیرہ ختم ہو جائیں. ہماری مصیبت یہ ہے. تو آئیں آقا عبداللہ حسین کا کوئی نہ کوئی کام انجام دیں. عزادار مختلف حوالوں سے آقا عبداللہ حسین کے لیے، آقا امام زمان کے لیے، اہل بیت کے لیے کام کر سکتا ہے. ہر عزادار مختلف حوالوں سے، زبان کے حوالے سے کام کر سکتے ہیں، عمل کے حوالے سے کام کر سکتے ہیں، دولت ثروت وغیرہ کے حوالے سے اپنے اعضاء و جوارح سے کام کر سکتے ہیں. لہذا آج ضرورت ہے کہ ہم وارث سے آقا عبداللہ حسین کو تلاش کریں. دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یہاں جب ہمارے عزیزوں میں آپ دیکھتے ہیں یار یہاں جو ہیں پسماندگان میں سے کون ہے، وارث کون ہے، صاحب عزا کون ہے کہ اس کے پاس جا کر بیٹھے پھر اس سے باتیں کریں. تو آج بھی آقا عبداللہ حسین کی عزاداری میں آئیں، ڈھونڈیں کہ صاحب عزا کون ہے. حضرت آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف قریب ترین، نزدیک ترین، اصلی ترین صاحب عزا ہیں، وارث حسین ہیں، وارث خلافت آقا عبداللہ حسین، وارث ولایت آقا عبداللہ حسین، وارث خون آقا عبداللہ حسین اور منتقم خون آقا عبداللہ حسین ہیں. نہ صرف آقا امام حسین کے، آپ کو معلوم ہے کہ تمام انبیاء کے آخری وارث یہی ہیں، تمام ائمہ کے آخری وارث یہی ہیں. یعنی جتنے معصومین ان سے پہلے گزرے ہیں، اب آپ انبیاء و اوصیاء و ائمہ میں حساب کریں، جتنے بھی گزرے ہیں سب کے واحد وارث یہی آقا امام زمان علیہ السلام ہیں. صاحب عزا ہیں ہر حوالے سے. آج پیغمبر اسلام کی شہادت پہ، ان کی رحلت پہ بھی تعزیت، وہ صاحب عزا ہیں. 14 معصومین میں، 13 معصومین میں ہر ایک کی عزاداری کے حوالے سے آقا امام زمان صاحب عزا ہے، ان کی خدمت میں آنا چاہیے. اور اگر از آدم تا خاتم، از امیر المؤمنین تا آقا امام زمان جس کی بھی خدمت کرنا چاہیں، آپ جس قسم کی مدد کرنا چاہیں، آج آقا امام زمان کی خدمت ہونی چاہیے. یہی ہے سب، کیونکہ سب کے وارث یہی ہیں. جب آپ اپنے عزیزوں کے پاس چلے جاتے ہیں دل جوئی کے لیے، تسلیت کے لیے، تو یہی سلسلہ آقا امام زمان کے حوالے سے کریں کہ مولا ہم حاضر ہیں. لہذا ڈھونڈیں، تلاش کریں. حجت خدا کے لیے مہم ترین مسئلہ جو ان کی مدد کے حوالے سے ہے، یہ ہے کہ ہم قلبی طور پر آقا امام زمان کی نصرت کریں. دلی مدد، قلبی مدد، دل سے کس طرح مدد کریں. اس مقصد کے لیے لازم ہے کہ اپنے زمانے کے ہادی کو، رہبر کو، امام کو، خلیفے کو، جانشین کو، معصوم کو پہچانیں کہ زمانے میں کون ہے، تاکہ ان سے دلی محبت کریں، عقیدت پیدا کریں اور قلبی رابطہ رکھیں ان سے. اس دور میں 12ویں لال ولایت ہیں. اپنے اندر ان کے فضائل اور کمالات کے معترف ہو جائیں،
آقا امام زمان کے فضائل کو جانیں کہ کیا کیا فضیلتیں ہیں، کیا کیا مقامات ہیں ان کے، کیا کیا کرامات ہیں ان کے، خداوند متعال نے انہیں کیا کچھ عطا کیا ہے، فضیلتیں، کمالات، انہیں پڑھیں، جانیں، سمجھیں اور پھر دل میں اعتراف کریں. یہ قلبی مدد ہوتی ہے. آقا امام زمان کو پتا ہے کہ کس کے دل میں کیا گزرتا ہے، چونکہ وہ دلوں کے حاکم ہیں، جانوں کے حاکم ہیں، ولی خدا ہے. وہ ولی خدا معلوم ہے کہ ہر کسی کے دل میں ان کی نسبت کتنی محبت ہے. یہ بھی معلوم ہے کہ کون سا شخص کس قدر معرفت رکھتا ہے آقا امام زمان کے حوالے سے. تو جس نے پڑھا ہے، جانا اور اعتراف کیا، وہ معلوم ہے کہ کسے صرف علم ہے، اعتراف نہیں ہے. بہت ساری کتابیں پڑھ ڈالی آقا امام زمان کے بعد، لیکن دل نے باور نہ کیا، یعنی ایمان کی حد تک ابھی نہیں آیا. وہ بعض نے یقین بھی کر لیا، اعتراف بھی کر لیا، اب وہ ایمان کی منزل پر ہیں. یہ بہترین مدد ہوتی ہے کہ اپنے دل کو معرفت آقا امام زمان سے مملو کر دیں، بھر دیں، لبریز کر دیں. جس قدر آپ کی معرفت بڑھتی جائے گی آقا امام زمان کے حوالے سے، ان کی محبت بڑھتی جائے گی. اور قسم ہے کہ جس قدر آقا امام زمان کی محبت آپ کے دل میں بڑھتی چلی جائے، تمام انبیاء و اوصیاء و ائمہ اطہار کی محبت آپ کے ساتھ ہے. سب آپ سے محبت کریں گے، چونکہ یہ سب کے وارث ہیں، سب کے جانشین ہیں، سب کے مدافع ہیں، اور سب کے باقی مندہ کار الہی کو پائے تکمیل تک پہنچانے والے ہیں. اس لیے قلبی مدد آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آقا امام زمان کی معرفت حاصل کریں، کمالات، فضائل سے آشنا ہو جائیں اور اعتراف کریں اور پھر ان سے محبت ہو جائے. ان کے فرامین کو قبول کریں کہ آقا امام زمان نے، اسی طرح باقی ائمہ کی، آقا عبداللہ الحسین نے ہم سے کیا تقاضا کیا ہے، کیا کہا ہے، کیا کیا باتیں ان کی، انہیں پڑھیں اور پھر قبول کریں. قبول کرنے کے بعد عمل کریں جہاں تک ممکن ہو فرامین ائمہ اطہار پہ، کہ جو مستند ہوں، صحیح احادیث میں ان کے فرامین وارد ہوئے ہوں اور صحیح ہوں اور ان کے معانی مفاہیم واضح ہوں، مشتبہ نہ ہوں، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. مگر یہ کہ بعض احادیث جن میں اشتباہات ہیں، معانی کے حوالے سے مشکلات ہیں، مفاہیم کے حوالے سے یا تطبیق کے حوالے سے یا راویوں کے حوالے سے مشکلات ہیں، انہیں رہنے دیں، انہیں اپنے جامع شرائط فقہا سے پوچھ کر عمل کریں. تو دوسرا کام قلبی مدد یہ ہوتی ہے کہ اہل بیت اطہار کے فرامین کو پڑھیں اور پھر عمل کریں. اور اس کے بعد جب ان کی معرفت آ گئی دل میں، ان کی محبت آ گئی دل میں اور ان کے فرامین پہ آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد ایک ارادہ، ایک عزم بالجزم کرنے کی ضرورت ہے. انسان اپنے دل میں یہ ارادہ کرے، یہ فیصلہ کرے، یہ عزم کرے کہ ہم امام کی نصرت کریں گے. یہ مہم ترین مسئلہ ہے. شروع میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، تمام انبیاء نے نصرت کا تقاضا کیا ہے، خداوند متعال نے بھی نصرت کا تقاضا کیا ہے. آقا عبداللہ الحسین نے نعرہ حل من ناصر ینصرنا بلند کی ہے، اور آقا امام زمان بھی نصرت کا تقاضا کریں گے. آج بھی تقاضا ہے، اتحاد کا تقاضا ہے. آقا امام زمان کی طرف سے ان کے احادیث میں اور ان کے فرامین میں موجود ہیں، اور نصرت کا تقاضا ہے. یہ ایک اصل ہے، یہ ایک اصل ہے کہ بہر صورت امت کو، شیعوں کو، پیروکاروں کو، ماننے والوں کو ان کی نصرت کرنی ہوتی ہے. اسی میں ہماری کامیابی ہے. اس نصرت میں ان کی نہیں، ہماری کامیابی ہوتی ہے. ان کا ہدف ہمیں کامیاب بنانا ہوتا ہے. مختلف کھیلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا جو ہے کوئی سکھانے والا ہوتا ہے، وہ خود نہیں کھیلتا، سال بھر سکھاتا ہے لوگوں کو، پھر اس کے بعد انہیں میدان میں چھوڑ دیتے ہیں. یہ خود ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے.
جب ان کی ٹیم کامیاب ہو جاتی ہے یہ زیادہ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ تقریباً اسی طرح سے یہ ان کی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہم اہل بیت ہمیں بتاتے ہیں، تربیت دے دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، سب کچھ۔ اب ہمیں کچھ کرنا ہو، جب ہم ان کی نصرت کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ ان کی کامیابی ہماری کامیابی ہے، پیغمبر اسلام کی کامیابی امت کی کامیابی ہے، امت سے الگ ان کی کوئی اور کامیابی نہیں ہے۔ آقا عبداللہ حسین کی یہ امت کی خاطر آئے میدان کربلا میں، قربانیاں دینے کے لیے، شہادتیں پیش کرنے کے لیے آئے ہیں کربلا میں۔ ان کی یہی کامیابی، امت کامیاب ہو جائیں، امت مسلمہ، مکتب تشیع زندہ رہے۔ یہ لوگ اگر اپنی سعادت کو حاصل کر سکیں، آقا امام زمان سمجھ، آقا امام حسین یہی سمجھتے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ تو لہذا ہمیں معرفت کے بعد، محبت کے بعد، اطاعت کے بعد عزم بالجزم کرنا ہوتا ہے کہ میں مختلف حوالوں سے، اب جس حوالے سے آپ کے لیے ممکن ہے کہ ہم اہل بیت کی مدد کریں گے، آقا امام حسین کی، آقا امام زمان کی نصرت کریں گے۔ اور قلبی مدد میں سے ایک یہ ہے کہ اس نعمت عظمیٰ یہ الہیہ پہ خداوند متعال کے شکر گزار رہیں کہ خدایا کتنی بڑی نعمت دی ہے ہمیں، 12 ائمہ 14 معصومین کہ ہر زمانے میں ہمارے لیے ہدایت کے چراغ ہیں، ہر زمانے میں ہمارے لیے کشتی نجات ہیں، ہر زمانے میں ہمیں بچانے والے ہیں، ہر زمانے مکتب تشیع میں کی رہنمائی کرنے والے ہیں، دعائیں دینے والے ہیں، قربانیاں دینے والے ہیں۔ انہوں نے ہمیں گمراہی سے بچایا، انحراف سے بچایا ہے، اس نعمت عظمیٰ الہی پہ کہ خداوند متعال نے اسی نعمت کو سب سے بارز ترین، واضح ترین اور برترین نعمت قرار دیا کہ غدیر خم میں فرمائے کہ وہ اتممت علیکم نعمتی، یہ ولایت اہل بیت یہ سب سے بڑی نعمت ہے، میں نے آج نعمتیں تمام کر دی، ولایت سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے میرے پاس کہ میں تمہیں دوں، اس سے بھی بالاتر کوئی نعمت ہو۔ اس نعمت پہ جو آپ کے پاس ہیں شکر خدا بچا لائیں، اور پھر دل سے حجت خدا سے محبت رکھیں اور ہمیشہ انہیں یاد رکھیں، فراموش نہ کریں، کہیں بھی فراموش نہ کریں، کبھی بھی فراموش نہ کریں، اپنی نمازوں میں یاد رکھیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ قنوت میں آپ کو آقا امام زمان یاد نہیں آتا، ان کے لیے دعا نہیں ہے، تعقیبات میں یاد نہیں کرتے، جمعہ ہے، جمعہ روز ظہور آقا امام زمان ہے، اس دن آقا امام زمان کو فراموش کر، مسجدیں خالی ہیں، دعائے ندبہ نہیں ہے، دعائے احد نہیں ہے، کیوں یاد نہیں کرتے؟ یعنی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رہیں، مخصوصاً ان کے ایام میں۔ سال بھر آپ یاد رکھیں گے آقا عبداللہ حسین کو، لیکن محرم ان کے ایام ہیں، اب ان میں زیادہ انہیں یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جمعہ آقا امام زمان کے حوالے سے ہیں، بروز جمعہ حتماً انہیں یاد کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے شعبان کے مہینے میں آقا امام زمان کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو ہمیشہ محبت رکھیں اور یاد رکھیں آقا امام زمان کو، آقا عبداللہ حسین کو، اور ان کے کاموں کو اپنے کاموں پہ ترجیح دیں، ان کے اہل و عیال کو اور ان کے امور کو اپنے اہل و عیال اور اپنے امور پہ ترجیح دیں۔ اسے کہتے ہیں محب، اسے کہتے ہیں شیعہ، اسے کہتے ہیں عزادار۔ کربلا میں یہ مثالیں آپ کو ملتی ہیں کہ سب نے آقا عبداللہ حسین کو ترجیح دی، سب قربان ہوئے، سب از اول تا آخر سب قربان ہوئے، اس سلسلے میں قربان ہوئے، سب نے آقا عبداللہ حسین کو ترجیح دی۔ آقا علی اکبر نے ترجیح دی، خود کو قربان کیا، آقا ابوالفضل نے ترجیح دی، قربان کیا، علیاء مکرمہ زینب نے خود آقا عبداللہ نے ترجیح دی، خود کو قربان کر دیا، مختلف حوالے سے مختلف طریقوں سے خود کو قربان کیا، اپنی چادروں کو قربان کیا، اپنی آبرو قربان کیا،
اپنے خاندان کو قربان کیا، سب نے ترجیح دی ولی خدا کو، یعنی اپنے زمانے کے معصوم امام کو، نمائندہ الہی کو ترجیح دی، اور کسی قسم کی نافرمانی نہ کی، کسی قسم کا مشورہ نہ دیا انہیں کہ مولا اس طرح کریں۔ ہم ہوتے نہ معلوم کیا کرتے۔ آغا ابوالفضل ہیں، جب بھی کہا سر کو جھکا لیا، تسلیم کیا، ورنہ ایسے شیر کے لیے کہ بچپنے میں آغا امیر المؤمنین نے شجاعت کا تذکرہ کیا تو آغا ابوالفضل نے آستینیں چڑھانی شروع کر دی اور علی نے گریہ شروع کیا ان کے لیے۔ شب 3 محرم کو غالباً کہ دشمن نے چاہا کہ نہر فرات سے خیمے اٹھا لیں، آغا ابوالفضل نے تلوار سے لکیر کھینچی زمین پر کہ اگر کوئی بہادر ہے، شجاعت ہے، اپنے آپ کو مرد کہتا ہے تو اس لکیر سے آگے آ کر دکھائیں۔ بعض علماء نے لکھا کہ آغا عبداللہ الحسین نے دیکھا کہ آغا ابوالفضل عباس غضبناک ہو رہے ہیں اس بات پر کہ دشمن نے کیسے جرأت کی کہ خیمے اٹھائیں یہاں سے۔ عباس کو آرام کرنے کے لیے حضرت علیہ مکرمہ زینب کو بھیجا کہ بہن عباس کو بلائیں تاکہ یہ ساکت ہو جائیں، ساکن ہو جائیں، ٹھہر جائیں، آرام پائیں۔ وہ شہر نہر فرات پہ 4000 کا لشکر ہے، ہمارے لیے کہنا شاید آسان ہو۔ آپ ایک بڑے وائٹ بورڈ پہ 4000 نقطے لگائیں اور اس کے مقابل 1 نقطہ لگائیں، پھر اندازہ کریں کہ یہ 4000 کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، شمشیر ہیں، خنجر ہیں، نیزے ہیں، تیر ہیں، پتھر ہیں، حتیٰ لکڑیاں ہیں، انہوں نے برسائے ہیں۔ یعنی امام زمانہ کی خدمت اس طرح سے ہونی چاہیے۔ دربار یزید میں علم کو پیش کیا، علم آغا ابوالفضل عباس کو، دیکھا کہ ہر جگہ سوراخ ہے، یا تیر سے یا تلوار سے یا کسی طرح سے نیزوں سے، لیکن ایک جگہ ثابت ہے، وہ جگہ دستہ ہے جہاں ہاتھ تھاما ہوا ہے، وہاں کوئی خراش نہیں آیا۔ اب یہ تاریخ نے لکھا کہ ظالم 3 دفعہ اٹھا اور بیٹھا کہ اگر کوئی بھائی وفادار ہو سکتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس علم پہ اتنے تیر اور تلواریں جو ہیں ٹوٹی ہیں، اب اندازاً جو ہیں ہاتھ والی جگہ پر بھی تیر برسے ہیں، تلواریں لگی ہیں، لیکن اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا، علم کو نہیں چھوڑا، اس شیر کے لیے کہ دشمن نے اس طرح اعتراف کیا کہ اگر کوئی بھائی وفاداری دکھا سکتا ہے تو اس قسم کی وفاداری ہوتی ہے۔ اس شیر کے لیے آغا عبداللہ الحسین نے کیا کیا کہ اول محرم کو جب دشمن آ گئے، وہب نے یا زہیر نے، مجھے نہیں معلوم، ایک نے مشورہ دیا کہ مولا لشکر کم ہے ابھی تک، یکسر ختم کر دیتے ہیں، پھر میدان ہمارا ہے۔ آغا ابوالفضل کے ساتھ آئے آغا عبداللہ الحسین کی خدمت میں۔ آغا ابوالفضل عباس نے کچھ نہیں کہا، اس صحابی نے کہا کہ مولا آج حملہ کر دیں۔ امام نے فرمایا کہ ہماری شان نہیں ہے کہ ہم جنگ میں پہل کریں۔ آغا ابوالفضل عباس نے اسی جملے کو یاد رکھا اور اپنے آپ کو سنبھال لیا کہ ہم نے پہل نہیں کرنی۔ جب صبح عاشور حملہ ہوا تب ایک مرتبہ آغا ابوالفضل عباس آ گئے کہ مولا حملہ ہو چکا ہے۔ نہ ان کی خبر دینے آئے تھے بلکہ یہ بتانے آئے تھے کہ مولا اگر جنگ کرنی ہے اب تو ابتدا ہم سے نہیں ہوگی، یہ بہانہ اب نہیں ہے، انہوں نے ابتدا کر دی ہے، اب اجازت دیں۔ لیکن آغا عبداللہ الحسین نے پھر روکا، ہر حوالے سے، ہر طرف سے
آقا ابوالفضل عباس کو ٹھنڈا کیا، کم کیا. جب جنگ شروع ہو گئی، آقا ابوالفضل عباس اس امید میں تھے کہ اب ایک مرتبہ اجازت مل جائے پھر جنگ ہوگی. شاید آقا ابوالفضل عباس نے تصور کیا کہ جنگ ہوگی. جب علم تھما دیا، عباس نے پھر سر کو جھکا لیا کہ اب مجھے میدان سے روک لیا. جب علم میرے ہاتھ میں دیا تو اب آخر تک میں نے یہاں پہ رہنا، اب مجھے جنگ نہیں کرنی ہے، میں تو علمدار ہو گیا ہوں. تو یہی وجہ آخر تک آقا ابوالفضل عباس رہے. اس شعر کو، جس کی تمنائیں کب سے شروع، آقا امیر المومنین کے دور سے شروع ہیں کہ ایک بار موقع ملے کہ دشمن کو بتا دوں میں کہ میں کس کا شعر ہوں. موقع نہ ملا. آخر میں جو آقا امام حسین کی طرف سے اجازت ملی ہے کہ عباس جائیں ان بچوں کے لیے پانی لائیں، عباس نے اعتراض نہیں کیا کہ مجھے آپ پانی کے لیے بھیجیں، مجھے پورے لشکر کو ختم کرنے کے لیے بھیجیں، مجھے جنگ کے لیے بھیجیں. عباس نے سر جھکا لیا، مشکیزہ اٹھا لیا، چلے گئے. اطاعت امام اس طرح کی ہونی چاہیے کہ آپ ممکن ہے جس قسم کے بھی بہادر انسان ہوں، جس میدان کے بھی آپ سورما ہوں، امام وقت آپ کو کوئی بھی حکم دے اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے. امام اگر آپ کو کفشکانی کے لیے رکھیں قبول کریں، امام آپ کو چوکیداری کے لیے کہیں قبول کریں، امام آپ کو سرداری کے لیے کہیں قبول کریں. اطاعت اس طرح ہونی چاہیے. کربلا والوں نے یہی دکھایا ہے، بتا دیا ہے. ثقیفہ والوں کی گستاخی یہی تو تھی کہ جب جیش اسامہ تیار کیا پیغمبر اسلام نے اور حکم دیا، جو بھی اسامہ نوخیز جوان تھا، اب سارے بڑے بڑے تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ ابھی کل کا جوان ہے، ابھی اسے ہمارے اوپر سالار بنا دیا آپ نے. پیغمبر اسلام جو بھی اس کے لشکر میں نہ جائے وہ ملعون ہے. لیکن پھر بھی نہ گئے وہ لوگ. غلطی یہی تھی کہ پیغمبر جس کو سالار بنا دیں اب قبول کرنی چاہیے. ان کی غلطی یہی، ہم یہ کام نہ کریں. ہماری اپنی نہ کوئی شخصیت ہوتی ہے نہ کوئی حیثیت ہوتی ہے. جو بھی ہماری شخصیت ہے، حیثیت ہے، جو بھی ہمارا مقام وہ اسلام میں ہے اور معصوم کی بدولت ہے. لہذا ائمہ اطہار کے فرامین پہ عمل کریں تو صحیح معنی میں عزادار ہیں. آقا عبداللہ حسین کے لیے قابل قبول عزادار وہ ہیں کہ جو جس قسم کے کام اس کے ہاتھ سے ممکن ہو کہ اہل بیت کے لیے، دین کے لیے کر سکیں وہ کریں، وہ کامیاب ہیں. آقا امام سجاد کے بارے میں آپ نے سنا کہ مجلس کے لیے بلائے، مجلس میں گئے، صدر مجلس میں بیٹھے، جب مجلس کے اختتام پہ دیکھا کہ جوتوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ مقام میزبان نے جا کر سوال کہ آپ یہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ فرمایا کہ ہماری دادی یہاں آ کے بیٹھی ہیں. فقہا کو دیکھیں وہ جا کر عزاداروں کے جوتوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. شاید ابھی تک ہم نے عزاداروں کے مقام کو جو صحیح معنی میں عزادار ہے جانا ہی نہیں ہے. لہذا مہم ترین نصرت قلبی یہ ہے کہ انسان امام کو، امام کے کاموں کو اپنے کاموں پہ اور اپنے اہل ویال پہ ترجیح دیں. یہ مہم ترین نصرت دین ہے، نصرت امام. عزادار واقعی اپنی زبان سے بھی نصرت کر سکتے ہیں. دین اور امام کی معرفت کی باتیں بتا دیں لوگوں کو، امام کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کر دیں. امام زمان کے بارے مختلف شبہات ان کے جوابات دیں. امام زمان کی سلامتی کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، درود تو پڑھ سکتے ہیں. یہ زبانی نصرت ہوتی ہے. عام طور پہ اس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا. اس حد تک بھی اگر کریں، قلبی اس پر بھی آپ کا خرچہ نہیں آتا، زبانی اس پر بھی خرچہ نہیں آتا، یہ بھی اگر کریں آپ آقا امام زمان کے سربازوں میں شمار ہو جائیں گے. اپنی زبان پہ تذکرہ تو کر سکتے ہیں. تذکرہ مہم ہے وہ افراد
جو بعض اجتماعات میں آتے ہیں، آقا امام زمان کا نام لے لیتے ہیں، ایک درود پڑھ لیتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں کہ انہیں یاد کرنی چاہیے. یہ کہ آپ بھی ہمیشہ یاد رکھیں، جس طرح آقا امام حسین کو یاد رکھیں اس طرح آقا امام زمان کو بھی یاد رکھیں. لہذا مختلف حوالوں سے عزادار واقعی اپنی کمائی سے بھی نصرت کر سکتے ہیں، جس قدر بھی ہو. حتیٰ 1 روپیہ بھی مہم ہے، یہ ہر سال عرض کرتا ہوں، مہم ہے. اگر آپ اپنے گھر میں سال جو ہے ماہانہ وہی 1 روپیہ اگر آپ جمع کریں، آپ کے بچوں سے کہیں کہ 1 روپیہ نصرت آقا امام زمان جمع کریں، پھر جہاں آپ چاہیں نصرت امام میں آپ خرچیں خود، یا کسی ادارے کو دیں کہ وہ خرچیں. مہم ہے یہ. قطرہ قطرہ مل کے دریا بن جاتا ہے. ہمارے پاس ہم امیدوار ہوتے ہیں کہ لاکھوں روپے دیں تب ہم کام کریں گے. ہر شخص آقا امام زمان کی نصرت کے لیے 1 روپے سے کام شروع کر دیں تو یہ ہو جاتا ہے. تجربہ ہے یہ. بہت سارے افراد کرتے ہیں چندہ، اپنے گھروں میں، اپنی کلاسوں میں ہر جگہ چندے ہوتے ہیں اور آقا امام زمان کے کچھ نہ کچھ کام آگے بڑھ جاتے ہیں. یا بچوں کے لیے قرآن خوانی ہوتی ہے، یا بچوں کے لیے جو تربیتی امور ہوتے ہیں، یا ان کی تربیت ہوتی ہے، یا مختلف حوالوں سے مقابلے ہوتے ہیں. اس طرح کار آقا امام زمان، کار آقا عبداللہ حسین آگے بڑھتے ہیں. لہذا آپ اگر اپنی کمائی سے 1%، 2%، 5%، 10% بھی اگر آپ خرچیں، امام کی معرفت کے لیے مدارس پہ خرچیں، امام تعلیم احکام قرآن کے لیے کلاسوں پہ آپ خرچیں، معلمین و معلمات پہ خرچیں، تبلیغ کرنے مبلغین پہ خرچیں، تعلیمات اہل بیت کے لیے شاگردوں پہ خرچیں، اور جوانوں کو ظہور آقا امام زمان علیہ السلام کے لیے آمادہ کرنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے خرچیں. یہ سب نصرت امام ہے. لہذا ہماری حالت کیا ہے؟ حضرت حر نے خود کو جہنم و دوزخ کے درمیان دیکھا. شب عاشور فیصلہ کیا کہ میں دنیا کو ترجیح نہیں دے سکتا. اب یہ جس وجہ سے ہوا، فقہاء نے کچھ چیزیں لکھی ہیں، پھر عرض کروں گا. لیکن اس نے پھر انتخاب کیا اور بہترین طرف کا انتخاب کیا اور کامیاب ہوا. ہماری حالت اس مقام پہ کیا ہے؟ جو حالت حر کے لیے پیش آئی، ہمارے لیے روزانہ ایسی حالتیں کم و بیش پیش آ جاتی ہیں. یعنی دنیا اور آخرت میں مقابلہ، موازنہ، پھر ایک کو ترجیح دینا، یہ ہمارے لیے روزانہ کا معمول ہے. تقریباً ہمیں کس چیز نے اسیر کیا ہے؟ حر کو کس چیز نے اسیر کیا تھا؟ حر معرفت آقا عبداللہ حسین رکھنے والے، حرمت سیدہ کائنات رکھنے والی ہستی، نماز باجماعت، نماز ظہر بھی، نماز عصر بھی آقا امام حسین کی اقتداء میں پڑھنے والا، امام کو روکے بھی ہیں اور نماز بھی ان کے پیچھے ہیں. کوئی معرفت ہے ان کے پاس؟ اس قدر با ادب، اس قدر با تہذیب، اس قدر امام شناس ہونے کے باوجود کیسے ممکن ہوا کہ یہ لشکر یزید میں سپہ سالار بنا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. کس چیز نے انہیں اسیر کیا تھا؟ شاید وہ چاہتے تھے کہ دنیا و آخرت دونوں ملے، شاید یہی چاہتے تھے کہ آخرت بھی ملے، امام حسین کی اقتداء میں نماز پڑھے، اور اس طرف دنیا بھی ملے، سپہ سالاری، وہ بھی لشکر یزید کی، لشکر ابن زیاد کی سپہ سالاری اسے ملے. یا اس نے چاہا تھا کہ مجھے دنیا میں شہرت ملے، نام ملے، وغیرہ وغیرہ ملے، یہ چاہا تھا، نہیں معلوم. کسی چیز نے اسے اسیر کیا تھا کہ وہ اس لشکر میں جا کر سپہ سالار بنا ہوا ہے. لیکن نماز آقا امام حسین کے پیچھے. ظاہر ان کو امام سمجھتے ہیں، ان کو حجت خدا سمجھتے ہیں، اسی لیے ان کی اقتداء میں نماز ادا ہو رہی ہے. ہمیں کس چیز نے اسیر کیا ہے کہ ہم اپنے امام زمان اور ولی خدا سے جدا ہو چکے؟ یہ مہم ہے. یہ بھی ہمیشہ عرض کر دیتا ہوں کہ بتایا گیا ہے کہ غیبت ہماری وجہ سے ہے. یعنی آقا امام زمان اگر غائب ہیں، پردہ غیب میں ہیں،
اسی دنیا میں ہونے کے باوجود، ہمارے درمیان ہونے کے باوجود، ہماری اسی سرزمین پہ زندہ موجود حاضر ناظر ہونے کے باوجود اور انہیں دیکھ سکنے کے باوجود ہم انہیں نہیں پہچان سکتے۔ تو غیبت کا معنی یہی ہے کہ وہ ہیں، ہماری طرح زندگی گزار رہے ہیں، سردی گرمی یہی 4 موسم ہیں ان کے لیے بھی، ہماری طرح ہی اعمال انجام دے، یہی شریعت ان کے لیے بھی ہے، ہماری طرح اسی مادی دنیا میں زندہ ہیں، ہمارے پاس آتے بھی ہیں، ہم سے ملتے بھی ہیں، ہماری ہدایت بھی فرماتے ہیں، اور وہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں مگر نہیں پہچانتے۔ غیبت یعنی یہی آخری ایک پردہ ہے۔ ممکن ہے کہ آپ گھنٹوں ان کے پاس بیٹھے ہیں، گفتگو کی ہے، مگر آپ کو نہیں معلوم کہ وہ آقا امام زمان ہے۔ یہی غیبت ہماری وجہ سے ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ ہم کس چیز کے اسیر ہوئے کہ آقا امام زمان جدا ہوئے، اور کوئی دل میں کیا تھا کہ وہ آقا امام حسین سے جدا رہے شب عاشور تک، کس چیز نے انہیں اسیر کیا تھا۔ ہم آقا امام زمان سے محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں، دعائے فرض زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، ہر صبح جمعہ اگر فرصت ملے دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں ہماری کیا حالت ہے؟ یہاں تک ٹھیک ہے، ذکر ہو، تسبیح ہو، تعقیبات ہو، دعا ہو، کیونکہ ان میں ہمارے لیے زیادہ کچھ جو ہے خرچنا نہیں پڑتا، ان میں ہم آ جاتے ہیں، بعض تو پھر بھی اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ دنیا کے غموں میں گراؤ، یہاں آ جائیں، کچھ دعا کچھ رونا دھونا ہو جائے کہ دل ہلکا ہو جائے۔ اب بہت سارے آپ جیسے ہیں جو محبت آقا امام زمان میں صبح جمعہ کو آ جاتے ہیں مساجد میں، یا شب جمعہ کو آقا امام زمان کو یاد کر لیتے ہیں۔ تو عمل کے میدان میں کیا ہے؟ زبان کی حد تک درست ہے، محبت بھی ہے، مثال دل میں، زبان پہ ان کے تذکرے بھی ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی ہیں، لیکن عمل کے میدان میں بتا دیں کہ ہم نے آقا امام زمان کی کس مشکل کو حل کر دیا ہے۔ کوئی ایسی مشکل ہو، کوئی کام، جیسے آقا عبداللہ علیہ وسلم کتنی مشکلات ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں، وہ بھی معاشرہ سازی اور امت کی اصلاح، اس حوالے سے ان کی ذاتی مشکلات ہیں، ان کے لیے کھانے پینے روٹی کپڑا مکان کی ایسی مشکلات نہیں ہیں، رسالت کی مشکلات ہیں، ہدایت کے سلسلے مشکلات ہیں، آمادگی کے سلسلے میں لوگوں کی تربیت، خود ہمارے حوالے سے ان کی مشکلات ہیں۔ کس مشکل کو حل کر دیا ہے ہم نے، وہ صحیح عزادار ہے۔ اگر کسی مشکل کو حل کر دیا، روزانہ حل کرتے ہیں کسی نہ کسی مشکل کو۔ ایک بچہ قرآن سے محروم ہے، تعلیم سے، احکام سے اور شریعت سے محروم ہے، آقا امام زمان کی مشکل یہی ہے کہ اگر اس کی مشکل کو حل کر دیا، بہت بڑی مشکل حل کر دی۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اسی طرح امت اسلامیہ کا افتراق، امت اسلامیہ کا سال ہا سال سے مغلوب ہونا، امت اسلامیہ کا ان کے اوپر طاغوت کی حکومت ہونا، ان کے مظالم، ان کے ستم، یہ وغیرہ اہل بیت کی بڑی بڑی مشکلات ہیں۔ ہم آئے چھوٹی چھوٹی مشکلات کے اوپر، کس مشکل کو حل کر دیا ہے؟ ہم سب اسیر ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے اسیر ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے اسیر ہیں۔ دنیا و آخرت میں آقا عبداللہ الحسین کی معیت کے لیے اگر چاہتے ہیں کہ آقا امام حسین کے ساتھ محشور ہو جائیں، اگر چاہتے ہیں دنیا میں بھی آقا عبداللہ الحسین آپ کو یاد کریں، آقا امام زمان آپ کو ہے کہ یہ ہمارے ہیں، تو اس کے لیے رزق معرفت چاہیے، رزق براعت چاہیے، معرفت کے رزق سے اپنی پرورش کریں، اور براعت از دشمنان اہل بیت سے بیزاری، یہ رزق چاہیے، یعنی تولا و تورا۔ زیارت عاشورہ میں آپ پڑھتے ہیں فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي، میں خدا سے درخواست کرتا ہوں، میری تمنا ہے، میری دعا ہے، میری درخواست ہے خداوند متعال سے، اکرمنی، جس نے مجھے معزز کیا ہے، مکرم کیا ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، عطا کیا ہے۔ کیا دیا ہے وہ مقام و مرتبہ و عطا و فضیلت؟ یہ کہ بِمَعْرِفَتِكُمْ، اے اہل بیت آپ کی معرفت مجھے دیا ہے،
بہت بڑا مقام ہے، یہ دیا ہے مجھے۔ وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ، اور اہل بیت کے دوستوں کی معرفت مہم ہے، شیعہ شناسی مہم ہے، فقہا شناسی مہم ہے، نمائندگان آقا امام زمان کے ساتھ ہونا اور ان کی پہچان، فقہا جامع شرائط کی پہچان، معرفت اور ان کا ساتھ دینا مہم ہے۔ زیارت عاشورہ میں فرمایا کہ بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ، آپ کے چاہنے والوں اور آپ کے ماننے والوں کی معرفت مجھے دی ہے، اور یہ خداوند متعال نے کرم کیا ہے مجھ پہ۔ اکرمنی بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِ الْبَرَاءَةَ، مجھے رزق براعت دی ہے، مجھے براعت و بیزاری عطا کیا ہے۔ کس کی نسبت؟ من اعدائکم، آپ کے دشمنوں کی نسبت۔ خدا نے مجھے یہ چیز دی ہے، معرفت اہل بیت و اولیاء اہل بیت کے ساتھ ساتھ مجھے دشمنوں سے بیزاری بھی دی ہے، اور یہ بہت مہم ہے انسان کے لیے۔ اب خدا سے دعا کیا ہے؟ دعا یہ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ۔ اتنی معرفت، یہ خود کوئی ہدف نہیں ہے، یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ یہ معرفت اہل بیت، یہ مقام، یہ منزلت اور دشمنوں سے بیداری، اس کے بعد ایک مرحلہ ہے، وہ مہم ہے، وہ یہ کہ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، کہ خداوند مجھے دنیا میں بھی آپ کے ساتھ قرار دیں اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ قرار دیں۔ یہ مہم ہے ایک شیعہ کے لیے، کہ دنیا میں بھی ہم حسین کے ساتھ تھے، آخرت میں بھی ہم حسین کے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی ہم آقا امام زمان کے ساتھ ہیں، اور آخرت میں بھی ہمیں ان کے ساتھ کل اناسم جو ہے بھی امامہم، قیامت کے دن جو ہے ہر ایک کو، ہر گروہ کو، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ خداوند متعال محشور کرے گا، اٹھائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ تو اب ہمارے ائمہ 12 ہیں، ہم 12 کے 12 کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن۔ یہ مہم ہے عزاداری میں، یہ چیز مہم صاحب عزا آقا امام زمان ہے، اور ہمیں اگر ان کا پتہ ہی نہ ہو اور ہم آئے عزاداری کرنے کے، صاحب عزا کون ہے کہ نہیں معلوم، تو یہ عزاداری کمزور ہے۔ صاحب عزا کو پہچانے، صاحب عزا کی مدد اور نصرت کا مصمم ارادہ کر لیں، یہ صحیح معنی میں عزاداری ہے۔ جب ہمیں ولی خدا کی معرفت ہوگی تو دوستان اہل بیت کی بھی معرفت ہوگی۔ جب تک ولی خدا یعنی آقا امام حسین، یعنی امیر المؤمنین، یعنی آقا امام زمان، جب تک ان کی معرفت نہ ہوگی، دوستان اہل بیت کی بھی معرفت نہ ہوگی۔ اس وقت ہمیں جب معرفت نہ ہوگی، دوستان اہل بیت یعنی اولیاء اہل بیت کی معرفت نہ ہوگی، اس وقت ہمیں دوست اور دشمن کی تمیز نہ ہوگی۔ ہم دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، دشمنوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہوں گے، کھانا کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، یہاں عزاداری کریں گے، جائیں گے دشمنوں کے پاس گیم کھیلیں گے، جائیں گے دشمنوں کے بعد جاسوسی بھی کریں گے، یہاں ہیں سب کچھ سنیں گے، کریں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، وہاں جائیں گے دشمنوں کے ساتھ حرام خوری ہوگی، شغل ہیں، لاہولائی میں بہت کچھ ہیں، اور ہی بہت کچھ۔ ہم اپنے کاموں اور مشغلوں میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ولی خدا امام حسین اور آقا امام زمان کے لیے کوئی کام ہم اپنے ذمے لینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ کار حسینی، کار امام زمانی اور کار اہل بیت کے سلسلے میں ہماری سرد مہری، ہماری بے توجہی دیدنی ہے۔